السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں عورت اور اسلامی تعلیم، یہ ایپیسوڈ نمبر 6، قسط نمبر 6۔ مہر ایسی رقم نہیں کہ خاوند چاہے تو ادا کرے چاہے تو نہ کرے۔ بعض طبقوں میں بڑی بڑی رقمیں مہر میں مقرر کی جاتی ہیں، حالانکہ خاوند اور بیوی دونوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ رقم کبھی ادا نہیں کی جائے گی۔ یہ سراسر اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے، اس نے نیت یہ رکھی ہو وہ مقررہ مہر ادا نہیں کرے گا تو گویا زانی ہے۔ مسند احمد بن حنبل کتاب النکاح فرمایا کہ مہر ایک عورت سے مرد کا امتحان ہے، کیونکہ بیوی گھر میں ہوتی ہے اور اس سے مہر کی رقم معاف کروا لینا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے مرد اس کی ادائیگی کی پرواہ نہیں کرتا اور ادا نہ کرنے سے گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایذا عدم ادائی کے گناہ سے بچنے کی ایک صورت ہے کہ مہر کی رقم اتنی ہی مقرر ہو جسے خاوند آسانی سے ادا کر سکے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لا تعلوا فی صدق النساء، مسند احمد بن حنبل، کہ تم اپنی بیویوں کے مہر زیادہ نہ مقرر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت سے قبل مکہ میں نکاح کیا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ ہجرت ہو گئی۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی کہ حضور اپنے اہل کو اپنے گھر لے جائیں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کو ضروری رقم نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرا مال خدمت میں حاضر ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے قرض لیا اور مہر ادا کر کے حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت کرا کے اپنے گھر لے آئے۔ لیکن اس سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ جب تک مہر کی رقم ادا نہ کی جائے رخصتی نہیں ہو سکتی یا خلوت صحیحہ کی اجازت نہیں، بلکہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے اگر خاوند کے لیے یکمشت یا عین نکاح کے وقت مہر کی ادائی ممکن نہ ہو تو وہ یہ رقم بعد کو ایک ہی مرتبہ یا بالاقساط اپنی زندگی میں ادا کر سکتا ہے۔ یہ ایک قرض ہے جو بہرحال مرد کو ادا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ اسے ادا کرنے سے قبل وفات پا جائے تو تقسیم میں جائیداد سے پہلے دوسرے قرضوں کی طرح یہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ مہر عورت کی ملکیت ہے، اس پر کسی دوسرے کا حق نہیں، وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتی ہے اور اس سے متعلق وہ جس طرح چاہے وصیت کر دے۔ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ مہر مقررہ کیے بغیر نکاح ہو سکتا ہے اور اس کا عدم تقرر نکاح کو باطل نہیں کر دیتا، البتہ خلوت صحیحہ سے پہلے اس کی ادائی یا کم از کم تقرر لازمی ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تقرضوا لهن فریضۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 236۔ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ نہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو نہ ان کے لیے جو کچھ مہر مقرر کرنا تھا مقرر کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح مہر مقرر کرنے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، ورنہ طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طلاق تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب شرعی طور پر مرد اور عورت رشتہ نکاح میں منسلک ہو چکی ہیں، لیکن اس سے اگلی ہی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خلوت سے پہلے مہر کم از کم مقرر ہو جانا چاہیے۔ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَّضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، سورہ بقرہ آیت نمبر 237۔ اور اگر ایسی صورت پیش آئے کہ تم انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور جو کچھ مہر مقرر کرنا تھا وہ کر چکے ہو، پہلے یہ کہ نہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور نہ ان کا مہر ہی مقرر کیا ہو، بتا دیا کہ جب تک تم نے انہیں چھوا نہیں اس میں کوئی حرج نہیں اگر مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا، لیکن بعد یہ کہہ کر کہ اگر چھونے سے قبل مہر مقرر ہو چکا ہو یہ ظاہر کیا کہ مباشرت سے پہلے تو مہر ضرور مقرر ہوگا، البتہ تقرر مہر کے بعد کوئی ایسی بات ہو جائے کہ تم اسے طلاق دینا چاہتے ہو تو ایسا کر سکتے ہو۔ مہر کی مقدار خاوند کی حیثیت کے مطابق ہوگی، یہ قنطار یعنی سونے کا ڈھیر بھی ہو سکتا ہے، النساء آیت نمبر 20۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مہر دکھاوے کے لیے کوئی بڑی رقم مقرر کر دی جائے جو خاوند کی استطاعت سے زیادہ ہو اور جس کی ادائی سے وہ قاصر ہو۔ ہاں اسے اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی وقت ہی نہ رہے اور خاوند جب جی چاہے 30 یا 51 روپے بیوی کے ہاتھ پر رکھ کر اسے نکال باہر کرے۔ یہ بہرحال خاوند کی دنیاوی اور مالی استطاعت کے مطابق مقرر کیا جائے گا اور اس پر کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خطبے میں فرمایا، اے لوگو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے نکاحوں میں کبھی 40 اوقیہ یا 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہیں کیا، بلکہ یہ اس سے کم ہی ہوتا تھا۔ اس لیے اگر تم میں سے کوئی شخص اس سے زیادہ مہر مقرر کرے گا تو میں اسے تسلیم نہیں کروں گا اور زائد رقم بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ اس پر حاضرین میں سے ایک عورت نے آپ کو ٹوکا اور کہا، اے امیر المومنین، آپ ہمیں وہ چیز دینے سے انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے، اور یہ آیت پڑھی، وَآتَيْتُمْ احدہن قنطارا، سورہ نساء آیت نمبر 204۔ آیت نمبر 20، اور اگر تم ان میں سے کسی کو سونے کا ڈھیر مہر میں دے چکے ہو۔ اس پر حضرت عمر نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مدینہ کی عورتیں بھی عمر سے زیادہ فقیہ ہیں۔ مہر کی جو رقم نکاح کے وقت مقرر کی جائے، اس میں باہمی رضامندی سے بعد میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، سورہ نساء آیت نمبر 24۔ اور مہر مقرر کرنے کے بعد اگر آپس کی رضامندی سے کوئی بات ٹھہر جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کے مطابق بیوی چاہے تو خاوند کو مہر کا کچھ حصہ یا سارے کا سارا معاف کر دے۔ مہر کی ادا شدہ رقم صرف 2 صورتوں میں واپس لی جا سکتی ہے۔ اول، جب عورت اپنی رضامندی سے اسے واپس دے۔ اگر عورتیں اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ تمہیں دے دیں تو تم اس سے بے فکر ہو کر مزے سے کھاؤ، سورہ نساء آیت نمبر 4۔ چونکہ مہر کی رقم عورت کی اپنی ذاتی ملکیت ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے اسے پورا اختیار حاصل ہے کہ اسے جس طرح چاہے خرچ کرے، چاہے تو وہ یہ پورے کا پورا یا اس کا کچھ حصہ خاوند کو واپس دے دے، اور اس سے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ دوم، جب وہ خلا یعنی مرد سے علیحدگی کی خواہشمند ہو، طلاق کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 229، تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ اپنی بیویوں کو دے چکے ہو طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ واپس دو۔ ہاں، اگر شوہر اور بیوی کو اندیشہ ہو کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے حقوق ادا نہیں ہو سکیں گے، تو اگر تم دیکھو کہ واقعی ایسی صورت ہے کہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے واجبات حقوق ادا نہ ہو سکیں گے تو پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر بیوی آزادی حاصل کرنے کے لیے بطور معاوضہ اپنے مہر میں سے کچھ دے دے، ان دونوں صورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں کہ اسلام ادا شدہ مہر واپس لینے یا نہ دینے یا نہ شدہ میں کمی کرنے کی اجازت دیتا ہو۔ اسلام کے سوا کسی اور شریعت میں مہر کا حکم نہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اور ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی تھیں اور اب بھی ہوتی ہیں، ان کی روک تھام کرنے میں یہ بہت کارآمد ہتھیار ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ستم ہو سکتا ہے کہ خاوند جب چاہے عورت کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دے اور اسے گھر سے باہر نکال دے۔ عہد نامہ قدیم کتاب الاستشاء آیت نمبر 1۔ لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو کہ مجھے علیحدگی کے ساتھ ہی مہر کی رقم ادا کرنا ہوگی تو ایسا کرنے سے پہلے وہ خوب غور و خوض کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر عورت کے پاس اپنی کچھ پونجی ہو تو نہ صرف ازدواجی زندگی کے دوران میں مرد اس کی زیادہ عزت کرے گا بلکہ اسے طلاق مل بھی جائے گی تو بھی اسے بسر اوقات کے لیے نہ کسی کا محتاج ہونا پڑے گا اور نہ وہ بے حیائی کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہوگی، بلکہ بہت ممکن ہے کہ یہی مال اس کے لیے کسی اور بہتر جگہ نکاح کرنے میں ممدوح و معاون ثابت ہو جائے۔ اہلی زندگی خانگی زندگی میں اسلام نے مرد اور عورت کے حقوق یکساں قرار دیے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس طرح کے حقوق مردوں پر ہیں جس طرح کے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ لیکن اس اصول و مساوات کے باوجود مرد کو بعض امور میں عورت پر فضیلت دی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک خاص درجہ دیا گیا ہے، اور دوسری جگہ اس فضیلت کے اسباب کا ذکر ان الفاظ میں ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ مرد عورتوں کے کار فرما اور متکفل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر خاص باتوں میں فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنی کمائی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ گویا اصولاً بلحاظ حقوق دونوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن بعض عملی حالتوں کے باعث ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے اگرچہ بالعموم بنی و انسان میں مساوات کا اصول قائم کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جہاں بھی 2 شخص مل کر سفر کریں یا ایک ساتھ کوئی کام کریں تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کر لیں اور دوسرا اس کے احکام کی پابندی کرے۔ پھر امیر کی
صفات بیان کر دیں کہ وہ روحانی اور جسمانی اور عقلی لحاظ سے بہتر ہو۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک دوسرے سے کمتر ہے یا اس کے ماتحت ہے، بلکہ مدعا صرف یہ ہے کہ کاروبار میں انتظام کے ایک ہاتھ میں رہنے سے نظام اور یکسانی قائم رہے، ورنہ جہاں بھی کسی گروہ میں ہر ایک فرد اپنی رائے میں مختار اور اس پر عمل کرنے میں آزاد ہوگا، لازماً ہے کہ کام خراب ہو جائے گا، بلکہ ممکن ہے کہ ان اشخاص میں بھی آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ اصول قائم کیا کہ عورت اور مرد برابر ہیں، دونوں کے حقوق یکساں ہیں، لیکن بعض خصوصیات کے سبب مردوں کو عورتوں پر توجہ اور ترجیح حاصل ہے۔ مثلا مرد کے قوا عورت سے زیادہ مضبوط ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دینی معاملات میں مرد زیادہ دور اندیش اور عورت سے زیادہ صاحب رائے ہوتا ہے، چونکہ اس پر باہر کی دنیا میں آنے جانے پر کسی طرح کی پابندی عائد نہیں ہوتی، اس لیے روزی کمانے کا کام بھی مرد ہی کے ذمہ لگایا۔ آج اگر مغرب اور مغرب کی تقلید میں مشرق میں بھی کساد بازاری اور معیار زیست کے غیر ضروری طور پر بلند ہونے کی وجہ سے عورتوں کو بھی کسب معاش کا کام کرنا پڑتا ہے، تو مرد خود اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ مغرب میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے، مرد ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے ان عورتوں کو جن کی شادی نہیں ہو سکتی اور کوئی ان کا نگران حال نہیں ہوتا، مجبوراً اپنے ہاتھوں اپنی روزی کا سامان پیدا کرنا پڑتا ہے۔ پس مردوں کو گھر کا مالک اور روزی کمانے والا ہونے کی وجہ سے عورتوں پر ایک طرح کی فضیلت حاصل ہے۔ اس کے مقابلے میں عورتوں کو بھی مردوں پر ایک فضیلت حاصل ہے کہ انہیں گھر بیٹھے آرام سے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ گویا عورتیں مخدوم اور مرد خادم، وہ کماتا ہے اور وہ خرچ کرتی ہیں۔ البتہ چونکہ مرد کماتا ہے اس لیے عورت سے آمد و خرچ کا حساب طلب کرنے کا بھی حقدار ہے، اور یہ آئے دن کا مسئلہ ہے کہ جس گھر میں عورت سے خرچ کے معاملے میں باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہاں ہمیشہ تنگ دستی کا سامنا رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اپنے معاملات میں عورتوں کو حاکم بنائے گی وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگی۔ یفلح قوم ولو امرهم امرأۃ، صحیح بخاری۔ بعض لوگوں نے اس بات سے بھی مرد اور عورت میں عدم مساوات کا نتیجہ نکالا ہے کہ جہاں ایک مرد کی گواہی مکمل ہے، وہیں عورتوں کی صورت میں 2 کا حکم ہے۔ یہ خاص حالات کی وجہ سے ہے، ورنہ جیسا کہ العام کے احکام میں ذکر ہوا ہے، الزام زنا میں مرد اور عورت دونوں پر 4 گواہ پیش کرنا لازم ہے، اور دونوں کی قسم بھی ایک ہی سی ہے۔ جہاں ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی کا حکم دیا ہے، وہ صرف مالی معاملات ہیں۔ عورتیں حساب و کتاب کی باتیں جلد بھول جاتی ہیں، کیونکہ انہیں ایسے کاموں سے کم فاصلہ پڑتا ہے۔ وہ عموماً خانہ داری کے دھندوں میں مشغول رہتی ہیں، اس لیے بالکل ممکن ہے کہ انہیں یاد نہ رہے کہ قرض اور اس سے متعلق دوسرے امور میں کیا شرائط طے ہوئی تھی۔ اس لیے حکم دیا کہ اگر ایک مرد کی گواہی نہ مل سکے تو 2 عورتوں کو گواہ رکھ لو، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا سکے۔ خود سورہ بقرہ کے متعلقہ مقام پر یہی وجہ بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 282۔ دیگر تمام امور میں نہ قرآن نے اور نہ بعد کے فقہا ہی نے عورت کی شہادت کو مرد سے کم وقت دی ہے۔ بیوی کے حقوق۔ نمبر 1، حسن معاشرت۔ اس زواجی زندگی میں اگر مرد اور عورت کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں تو ذمہ داریاں بھی ہیں۔ پہلے مرد کو حکم دیا، عاشرہن بالمعروف، سورہ نساء آیت نمبر 2، عورتوں کے ساتھ معاشرت میں نیکی اور انصاف ملحوظ رکھو۔ اسلام سے پہلے عرب میں عورت کی اہلی زندگی نہایت قابل رحم تھی، قدر و منزلت تو درکنار، اسے جانوروں سے زیادہ وقت نہیں دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم زمانہ جاہلیت میں ہماری نظروں میں عورتوں کی کوئی ہستی نہیں تھی، حتیٰ کہ خدا نے ان سے متعلق جو احکام نازل کرنا چاہے نازل کر دیے، اور جو حقوق ان کے مقرر کرنا تھے مقرر کر دیے۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق۔ اور عورت ڈھور ڈنگر اور دوسرے مال سامان کی طرح رہن تھی، اللہ اکبر، عورت ڈھور ڈنگر اور دوسرے مال و سامان کی طرح رہن تک رکھی جا سکتی تھی۔ بخاری۔ حدیث قتل کعب بن اشرف، اور اگر وہ رہن رکھی جا سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ فروخت بھی کی جا سکتی ہے۔ غرض یہ کہ وہ محض مرد کی خواہشات نفسانی کی تسکین کا ذریعہ تھی، اور مرد پر اس کی طرف سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی۔ اسلام نے بتایا کہ عورت کے بھی مرد پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مرد کی عورت پر ہیں، اور وہ اہلی زندگی میں ہر طرح کے انصاف اور نیک سلوک کی حقدار ہے۔ اسلام نے نکاح کو ایک معاہدہ قرار دے کر بھی اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے، اور تمہاری عورتیں تم سے مضبوط عہد لے چکی ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 21۔ اس میثاق کے
غلیظ کی تفسیر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یوں فرمائی، کتاب مسلم باب الحج، عورتوں سے نیک سلوک کرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امانت دیا ہے، گویا نکاح کو ایک امانت قرار دیا ہے، اور جیسے ہر ایک معاہدے میں دونوں فریقوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، ایسے ہی امانت کا حال ہے، چونکہ نکاح ایک معاہدہ اور ایک امانت ہے، اس لیے جیسے مرد کی عورت پر بعض حقوق ہیں ویسے ہی عورت کی طرف سے اس کے ذمہ بعض فرائض بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے فرمایا عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے اہلی زندگی میں نیکی اور انصاف کا سلوک کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لا اہلہ، تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنے اہل یعنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے۔ نمبر 2، نان و نفقہ، مرد کی عورت پر فضیلت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ عورت پر اپنی کمائی میں سے مال خرچ کرتا ہے، یعنی اس کی جملہ ضروریات کا کفیل ہے، اور یہ کیا ہیں؟ اس کی خوراک، سکونت، لباس، زیورات وغیرہ۔ مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور آمدنی کے مطابق عورت کی ان ضروریات کا خیال رکھے۔ یہ مہر کے علاوہ مالی ذمہ داری ہے۔ مہر ایک تحفہ ہے جو نکاح کے ساتھ ہی بیوی کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب اس خرچ کا ذکر ہو رہا ہے جو عرفاً نان و نفقہ کے نام سے مشہور ہے، اور جب تک عورت اس کے حق کے نکاح میں ہے یہ مرد پر فرض ہے۔ نمبر 3، اعتماد، اس کے علاوہ مرد کا فرض ہے کہ وہ عورت پر اعتبار کرے، گھر کے معاملات میں اس سے مشورہ کرتا رہے۔ خود چارہ علیہ السلام کا عمل اس سے معاملے میں یہی تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی اور اس بیوی نے یہ راز فاش کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو سارا حال نہ بتایا بلکہ اس کا کچھ حصہ بتایا، اور یہ ایک قابل تقلید مثال ہے۔ خانگی معاملات میں عورت مرد کی رازدان ہے، لیکن اگر عورت غلطی یا نادانی سے کوئی خلاف مصلحت کام کر بیٹھے تو مرد کو چاہیے کہ اس کی تشہیر نہ کرے، نہ اسے اعلانیہ ملامت کرنا شروع کر دے، جس سے ہم چشموں میں سے اس کی سبکی ہو۔ عورت کی عزت و وقار کی حفاظت مرد کا فرض اولین ہے، کیونکہ یہ خود اس کی عزت و وقار ہے۔ عورت کی سبکی سے مرد کی سبکی لازم آتی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ مرد اس کی غلطی سے آگاہ کر دے اور آئندہ کے لیے اسے محتاط رہنے کا مشورہ دے۔ خود مرد سے بھی بارہا غلطی ہو جاتی ہے جہاں عورت کو درگزر کرنا پڑتی ہے۔ قرآن میں عورت اور مرد کے تعلقات کو ایک نہایت لطیف مثال کے ذریعے بیان کیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس ہن لہن، سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آیت نمبر 187 سورہ البقرہ۔ عورتیں تمہارے لیے لباس کا درجہ رکھتی ہیں اور تم ان کے لیے لباس کا درجہ رکھتے ہو۔ اور لباس سے متعلق ایک دوسری جگہ کہا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، سورہ الاعراف آیت نمبر 26۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں لباس دیا ہے جو تمہارے عیب ڈھانکتا ہے اور تمہاری زینت اور آرائش کا ذریعہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی کمیوں کے پورا کرنے والے ہیں۔ مرد کا فرض ہے کہ وہ عورت کی غلطیوں پر پردہ ڈالے اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کے نقائص کو ظاہر نہ ہونے دے۔ نمبر 4، حقوق زوجیت اعلیٰ، مرد پر ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ حد الوسع حقوق زوجین ادا کرنے سے دریغ نہ کرے۔ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اگر خاوند بیوی کو دکھ کرنا چاہتا تو قسم کھا لیتا کہ میں بیوی سے مقاربت نہیں کروں گا۔ اسے اصطلاح میں اعلیٰ کہتے ہیں۔ عورت غیر معلقہ ہو کر رہ جاتی ہے، نہ معلقہ نہ بیوہ کہ اور شادی ہی کر سکے، نہ شوہر والی کیونکہ شوہر نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ اعلیٰ کی قسم ایک محدود مدت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کے لیے قسم کھائی تھی۔ یہ بھی درست نہیں، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال ٹھہرائی ہے، انسان کا کوئی حق نہیں کہ اسے اپنے اوپر حرام قرار دے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 226، جو لوگ اپنی بیویوں کے قریب جانے کی قسم کھا لیں تو ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس مدت کے اندر رجوع کر لیں اور آپس میں ملاپ کر لیں تو اللہ رحمت سے بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر بیوی کی کسی غلطی کی وجہ سے تم نے یہ قسم کھائی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت و غفران کا اتباع کرتے ہوئے اسے معاف کر دو، اور اگر کسی
معقول سبب کے بغیر تم نے یوں ہی قسم کھا لی ہے تو قسم کا کفارہ دے کر رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو بخش دے گا۔ اس جگہ فاؤ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ تمہارا رجوع کرنا اچھا فعل ہے، کیونکہ فاؤ کے معنی ہی اچھی حالت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر خاوند 4 ماہ تک رجوع نہ کرے تو پھر بعض فقہا کے نزدیک خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ عورت متعلقہ کی عدت ختم کر کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور بعض کے نزدیک اسے قاضی یا عدالت کے ذریعے خاوند کو طلاق دینے کے لیے مجبور کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، خود بخود طلاق واقع نہیں ہوتی۔ عبادت میں زیادہ شغف بھی بیوی سے بے توجہی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر خاوند دن بھر روزے رکھے اور راتوں کو نمازیں پڑھتا رہے تو ظاہر ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے سے قاصر رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے استحصال سیام یعنی روزے رکھنے سے منع فرمایا اور زیادہ سے زیادہ داؤدی روزے کی اجازت دی کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن نہ رکھو۔ بخاری کتاب الصوم۔ اسی طرح عبادت میں بھی اعتدال کرنے کو ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا تھا۔ حضرت سلمان ایک روز حضرت ابو درداء کے مکان پر گئے۔ درداء پھٹے پرانے کپڑے پہنے سامنے آئے تو حضرت سلمان نے ان سے پوچھا، کہو یہ کیا حال کر رکھا ہے؟ درداء کہنے لگیں، تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں ابو درداء آ گئے اور سلمان کے لیے کھانا تیار کر کے کہا، کھاؤ۔ سلمان بولے، میرا روزہ ہے۔ ابو درداء نے کہا، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ جب رات ہوئی اور دونوں نے کھانا کھا لیا تو ابو درداء نماز کے لیے اٹھنے لگے۔ سلمان بولے، سو جاؤ۔ اس پر ابو درداء سو گئے۔ رات گئے، پھر کسی وقت اٹھے اور نماز کے لیے جانے لگے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، سو جاؤ۔ ابو درداء پھر سو گئے۔ آخر رات میں سلمان نے کہا، اب اٹھو۔ چنانچہ دونوں نے اٹھ کر نماز ادا کی۔ پھر سلمان کہنے لگے، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے اور نفس کا بھی اور گھر والوں کا بھی، لہذا ہر ایک مقدار کا حق ادا کرو، ہر ایک حقدار کا حق ادا کرو۔ دن میں جب ابو درداء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان نے سچ کہا۔ بخاری کتاب الصوم۔ مسند احمد میں ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عثمان بن مظعون سے متعلق بیان ہوا ہے۔ حضرت عثمان بہت زیادہ عبادت گزار اور راہبانہ زندگی بسر کرنے والے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہر طرح کے زنانہ بناؤ سنگار سے آری ہیں۔ پوچھا کہ کیا سبب ہیں؟ بولی کہ میرے میاں دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، میں سنگھار کس کے لیے کروں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے قصہ بیان کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ عثمان، ہمیں رہبانیت کا حکم نہیں ہوا ہے، کیا میرا طرز زندگی پیروی کے لائق نہیں؟ آپ نے اس بارے میں صحابہ سے خاص طور پر فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہاری بنسبت خدا سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں اور بہت متقی ہوں، اور اس کے باوجود روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں۔ بخاری کتاب النکاح۔ اس کے مقابلے پر عورت کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ متفق علیہ حدیث۔ بعض اوقات خاوند کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہے اور ایک لمبی مدت کے لیے بیوی سے جدا رہتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اگر غیر حاضری کی مدت طویل ہو جانے کا امکان ہو تو چاہیے کہ وہ بیوی بچوں کو ساتھ لے جائے، کیونکہ لمبی غیر حاضری سے طرح طرح کی جسمانی اور روحانی خرابیوں کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ کسی سفر یا غزوہ پر تشریف لے جاتے تو بیویوں میں سے قرعہ ڈالتے اور جس کے نام قرعہ نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ ایک رات حضرت عمر حسب معمول شہر میں گشت لگا رہے تھے کہ انہوں نے ایک عورت کی زبان سے چند شعر سنے، جن کا مطلب یہ تھا کہ یہ رات کس قدر لمبی ہو گئی ہے اور اس کے کنارے کس قدر چھوٹے ہو گئے ہیں، اور میں رو رہی ہوں کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہنس کھیل کر اس رات کو گزار دوں۔ خدا کی قسم، خدا کا ڈر نہ ہوتا تو اس تخت کے پائے ہلا دیے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر سخت افسوس کیا
اور فوراً اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس گئے۔ پوچھا بیٹی ایک عورت شوہر کے بغیر کتنے دن گزار سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا 4 ماہ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی شخص 4 ماہ سے زیادہ فوج کے ساتھ باہر نہ رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 4 مہینے کی اس میعاد سے متعلق کوئی شبہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا اور اس بارے میں پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ خود قرآن نے یہ میعاد مقرر کر دی ہے۔ اعلیٰ سے متعلق حکم اوپر درج ہو چکا ہے، اسے پھر دیکھیے۔ فرمایا للذین یولون من نسائہم ترابصوا اربعۃ اشہر فإن فأبوا فإن اللہ غفور رحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 226۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے قریب جانے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس مدت کے اندر رجوع کر لیں اور آپس میں میل ملاپ کر لیں تو اللہ رحمت سے بخشنے والا ہے۔ یہاں صراحت سے بتا دیا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک علیحدہ رہ سکتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اس میعاد کے اندر یا اسے پورا کر کے باہمی صلح صفائی کر لیں تو یہ فعل مستحسن ہے۔ اس سے زیادہ بیوی اور شوہر کا الگ الگ رہنا دونوں کے لیے جسمانی اور روحانی اور اخلاقی لحاظ سے مضر ہے۔ یہی حضرت حفصہ کے جواب کا مفاد ہے اور اسی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم نافذ کیا۔ نمبر 5 عدم تشدد۔ خاوند کا ایک اور فرض یہ ہے کہ وہ بیوی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231۔ اور ان کو ضرر پہنچانے اور زیادتی کرنے کے لیے نہ روکے رکھو، جو ایسا کرے گا اس نے گویا اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور خداوند تعالیٰ کی آیت سے مذاق نہ کرو۔ یہ آیت اس موقع کی ہے جہاں خاوند کو بار بار طلاق دینے اور رجوع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض خاوند بیوی کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اسے ایک ہی بار طلاق دے کر آزاد نہیں کر دیتے بلکہ طلاق دیتے ہیں اور اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی رجوع کر لیتے ہیں، پھر طلاق دیتے ہیں اور پھر کچھ دن کے بعد رجوع کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت غریب ایک دائمی ذہنی تکلیف میں مبتلا رہتی ہے۔ یہ گویا خدائی احکام اور رعایتوں سے تمسخر ہے۔ اس سے منع فرمایا ان پر ظلم و زیادتی کے لیے نہ روک رکھو، لیکن یہاں ایک عام اصول بیان کر دیا ہے کہ عورت پر ظلم اور تعدد نہ کرو۔ ظلم اور تعدد کی تعین نہیں کی کیونکہ یہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی اور روحانی بھی۔ بیوی کے فرائض، جہاں بیوی کے خاوند پر حقوق ہیں وہیں خاوند کی طرف سے اس پر بہت بعض ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ جو نیک بیویاں ہیں وہ شوہر کی اطاعت شعار ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر حاضری میں بھی اس کے حقوق اور مفاد کی حفاظت کرتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی۔ انہی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تیرا دل خوش ہو جائے، اور جب تو اسے کچھ کرنے کو کہے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور اگر تو اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ تیرے مال میں اور اپنے نفس میں تیرے حقوق کی حفاظت کرے۔ بہکی کی حدیث ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اس ایک حدیث میں علم و عمل کے وہ تمام فرائض گنا دیے گئے ہیں جو عورت پر عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اطاعت شعری۔ اطاعت شعری بیوی پر سب سے پہلا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ قانتہ یعنی شوہر کی اطاعت شعار ہو۔ اطاعت کئی مدارج میں گھر گھرستی بھی چھوٹے پیمانے پر ایک سلطنت کا حکم رکھتی ہے جس کا حاکم اعلیٰ شوہر ہے اور اس کی نائب بیوی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر حاکم اعلیٰ کی اطاعت نہیں ہوگی تو سلطنت کا کاروبار درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے بیوی کا یہ فرض ہے کہ جن معاملات پر خاندان کے اتحاد اور ترقی کا دار و مدار ہے یا جن پر اس کی اہلی زندگی کی خوشی اور مسرت منحصر ہے یا ان کے بچوں کے مستقبل اور اخلاق پر اثر پڑنے کا امکان ہے، ان میں وہ خاوند کے احکام پر عمل کرے اور اسے شکایت کا موقع نہ دے۔ البتہ ایک بات ایسی ہے جس میں بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کا حکم ماننے سے انکار کر دے، یعنی جب شوہر اسے کوئی ایسا کام کرنے کو کہے جس سے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو، کیونکہ خدا کا حکم بہرحال مقدم ہے اور خالق کے مقابلے میں مخلوق کا حکم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ نمبر 2 حقوق کی حفاظت۔ عورت کا فرض یہ ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی ہی میں اس کے حقوق اور مفاد کی حفاظت نہ کرے بلکہ اس کی غیر حاضری میں بھی اس کا خیال رکھے، جیسا کہ اوپر گزرا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی وہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی وہ ہے کہ جب تم اس کے پاس نہ ہو تو وہ تمہارے مال اور اپنے نفس میں تمہارے حقوق کی حفاظت کرے۔ بہکی
مندرجہ صدر آیت میں صرف حافظات کہہ کر بلیغ پیرایا بیان اختیار کیا ہے۔ مثلاً بیوی کا فرض ہے کہ فضول خرچی اور اسراف سے نہ خود کو خاوند کے مال کو نقصان پہنچائے، نہ دوسروں کو تغلب اور خیانت کا موقع دے۔ خاوند کے خفیہ معاملات کو فاش نہ کرے اور اس کے کاروبار یا پیشے کے رازوں کی حفاظت کرے تاکہ ان کے عام ہو جانے سے اسے تجارت میں نقصان نہ پہنچے۔ اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرے جو اس کا اپنا سب سے بڑا جوہر اور شوہر کی اس کے پاس سب سے بڑی امانت ہے۔ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر توجہ کرے اور ان کے اخلاق کی حفاظت کرے وغیرہ۔ لیکن ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ خاوند بخیل ہے اور وہ بیوی کو پورا خرچ نہیں دیتا، تو کیا جب بھی بیوی خاوند کے مال سے اپنے طور پر کچھ خرچ کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہی سوال امیر معاویہ کی والدہ ہندہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بخیل آدمی ہے اور مجھے خرچ سے تنگ رکھتا ہے، کیا اگر میں اپنے طور پر کچھ لے لیا کروں تو اس میں کچھ حرج ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیرے بچے اتنا لے سکتے ہیں جو نیک چلنی اور دیانتداری سے خرچ کرنے کے لیے تمہارے لیے کافی ہو۔ متفق علیہ۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ جب عورت اعتدال کے ساتھ اپنے گھر کا خرچ چلاتی ہے اور اس میں سے صدقہ دیتی ہے بشرطیہ اس کی نیت بگاڑنے کی نہ ہو تو خرچ کرنے کا ثواب عورت کو ملتا ہے اور کمانے کا مرد کو۔ متفق علیہ۔ بما حفظ اللہ کہہ کر یہ ظاہر کیا کہ تمہارے حقوق شوہر کے ذمہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کر دی ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جب خاوند تمہارے حقوق کی نگہداشت میں دریغ نہیں کرتے تو تم بھی ان کے حقوق کا خیال رکھو اور ان کی اطاعت شاری کو اپنا شیوا بنا لو۔ نمبر 3، نیکی میں تعاون۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔